سورۃ التوبہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں منافقین کے احوال کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ سے پکا عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی ہمارا فقر دور کر دے، ہمیں مالدار کر دے، اپنے فضل سے اپنے خزانوں سے ہمیں دے دے، تو پھر ہمیں دیکھے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کریں گے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ اللہ کریں گے، نیکی کے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کی اس دعا کو، اس خواہش کو قبول فرمایا، اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دیا۔ جب ان کے پاس مال و دولت خوب آ گیا، اب اللہ کا حکم آیا کہ زکوٰۃ دو، کہنے لگے یہ بھی چٹی ہے، یہ تو ایک مصیبت ہے ہمارے اوپر۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی اور اپنے وعدے کا پاس نہ رکھا، تو ہم نے ان کو سزا یہ دی کہ جو نفاق ان کے دل میں تھا اس کو پکا کر دیا۔ یعنی کہ ایک منافق ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی وقت پکا مومن بھی بن سکتا ہے، یعنی کہ منافق ایسا ہوتا ہے کہ جو آخری وقت میں یا کسی بھی وقت وہ توبہ طائب ہو جائے۔ اللہ نے ان کو بطور سزا پکا منافق بنا دیا، توبہ کی توفیق چھین لی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھول گئے تھے کہ میں تو ان کے اندر کی بات بھی جانتا ہوں، میں تو غیب کے سارے راز جانتا ہوں، ان کے اندر جو بات چھپی ہوئی تھی مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے ان کی خواہش کے مطابق ان کو مالدار کیا۔ جو تمہاری چاہت تھی، جو تمہاری خواہش اور دعائیں تھی، ہم نے پوری کر دی ہیں، اب آؤ تم اپنے وعدے کو نبھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا، اس کے باوجود میں نے ان کو سب کچھ دیا تاکہ سب کے سامنے ان کا نفاق کھل کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ کی توفیق چھین لی، یہ پکے پکے منافق اور جہنمی ہو کے مرے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من عاہد اللہ، جس نے اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کیا، لئن آتانا، کہ اگر
ہمیں اللہ دے گا من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی کہ ہمیں مالدار کر دے گا، لنصدقن البتہ ضرور ہم صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور البتہ ضرور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ پس جب اللہ نے انہیں عطا فرمایا اپنے فضل سے، بخلوا بِهِ تو وہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، ان کے پاس جو مال تھا اس پر بخیل بن گئے، وَتَوَلَّوْا اور ان لوگوں نے روگردانی کی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اس حال میں کہ یہ لوگ اعراض کرنے والے تھے، اللہ کے حکم سے منہ موڑ بیٹھے۔ اب اللہ نے ان کو کیا سزا دی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بس ان کے پیچھے لگا دیا اللہ نے نفاق کو ان کے دلوں میں، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ قیامت کے دن تک یہ پکے پکے منافق بن گئے۔ اللہ نے سزا کیوں دی؟ بما اخلف اللہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی، ما وعدوہ اس چیز میں جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی، وبما اور اس وجہ سے کانوا یکذبون کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا کیا یہ جانتے نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، یعلم سرہم جو جانتا ہے ان کے راز کو بھی، جو مخفی راز ہیں اسے سر کہتے ہیں، مخفی راز اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وَنَجْوَاهُمْ اور ان کی جو خفیہ سرگوشیاں ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص جس کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا، کلمہ پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن فقیر تھا، تنگ دست تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، اللہ مجھے مالدار کر دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ یہ حالت تیرے لیے بہتر ہے، جس حال میں اللہ رکھے الحمدللہ۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر التجا کی، اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا فرما دیں، اللہ مجھے مالدار کر دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میری زندگی تجھے پسند نہیں ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ میری زندگی میں کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، سن ثعلبہ اگر میں چاہوں اللہ میرے ارد گرد کے سب پہاڑوں کو سونے کا کر دے، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ اللہ ان کو سونے کا کر دے اور میں جہاں چلوں میرے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن میں نے فقر کو پسند کیا۔ تو کیا نبی کی حالت تجھے پسند نہیں ہے کہ تیری حالت بھی ایسی ہو؟ اس نے تیسری مرتبہ پھر وہی بات دہرائی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ مجھے مالدار کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس مال آ گیا ہو سکتا ہے کہ تو اس امتحان کے اندر ناکام ہو جائے۔ کہنے لگا نہیں، آپ نے میرا منصوبہ تو پوچھا ہی نہیں، میرا دل چاہتا ہے صدقہ خیرات کروں، غریبوں کو کھلاؤں پلاؤں، غریبوں کو دوں، ہے جو نہیں، جذبہ ہے، بس میری تمنا ہے کہ اگر اللہ مجھے دے دے جیسا میں چاہتا ہوں تو پھر دیکھنا کہ میں مال کا کیسے حق ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ دوں گا، صدقہ خیرات دوں گا، غریبوں کو دوں گا، اور میں اپنے پاس میں نے کیا رکھنا ہے؟ میں نے تو اللہ اللہ کرنا ہے، لنصدقن میں صدقہ خیرات کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ
اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، نیکیاں کروں گا۔ صدقہ خیرات کرنا بھی تو نیکی ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہ بات کی تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ثعلبہ بن حاطب جو مانگتا ہے اس کو دے، اس کو مالدار کر دے، اس کو غنی کر دے۔ بس اللہ کے نبی کی جو بات تھی اللہ نے فی الفور اس کو قبول فرما لیا۔ ہوا یہ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک حدیث نے بکری خریدی، وہ بکری بڑھتے 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 بکریاں بن گئی، بکری سے بکریاں بن گئی، یہاں تک کہ اس کی بھیڑیں اور بکریاں اتنی بڑی کہ آہستہ آہستہ یہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھتا تھا باجماعت اور باقی نمازوں کی چھٹی، یعنی کہ پڑھتا تھا لیکن جماعت سے چھٹی، خود آتا تھا بس پڑھ کے چلا جاتا تھا، مصروف جو ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ وہ بکریاں بھیڑیں اور بڑھنے لگی، اتنی بڑھ گئی کہ 5 نمازوں کی چھٹی جمعہ کے دن آنے لگا، یہاں تک کہ پھر وہ اور بڑھ گئی۔ جب اور بڑھ گئی تو مدینہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر اس کی بھیڑوں اور بکریوں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی، مدینہ چھوڑ کے دور چلا گیا کھلی جگہ پر۔ بھئی اتنی بھیڑیں ہیں بکریاں ہیں تو مدینہ کے اندر میں ان کو کہاں پہ رکھوں؟ جب دور چلا گیا پھر یہ جمعے کے جمعے آتا تھا اور باقی دنوں کے اندر لوگوں سے پوچھتا تھا کہ اس دفعہ جمعے کو کیا بیان ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کیا باتیں کی تھی، کس موضوع پر بات ہوئی تھی، خود نہیں آتا تھا، لوگوں سے پوچھا کرتا تھا۔ پھر ایسا ایسا یہ ہوا کہ کسی جمعے آنا اور کسی جمعے نہ آنا، یہاں تک کہ پھر جمعے بھی غائب۔ اور اس بات کو کوئی صدیاں نہیں گزری تھی، تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانا تھا نا، اس کا امتحان لینا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ کے نبی کی آخر دعا تھی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کل ثعلبہ بن حاطب غائب ہے، کہاں ہے وہ؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ آج کل اس کے پاس اتنی بکریاں، اتنی بھیڑیں، وہ بہت زیادہ مالدار دنیا دار بن گیا، اس کے پاس کہاں وقت ہے، وہ تو جمعہ پڑھنے پہ نہیں آتا، کہاں وہ نمازوں کے لیے آئے گا۔ اب جب اس بات کو، جب سے یہ مالدار بنا، سال گزر گیا، اللہ کے نبی نے بھی خاموشی اختیار رکھی، پر کوئی بات نہیں ہے۔ جب سال گزر گیا، اب ایک یہ شخص اور ایک اور تھا قبیلہ بنو سلیم کا شخص، وہ بھی مالدار تھا، اللہ نے اس کو بھی ایسے رنگ لگایا تھا، لیکن یہ کہ اس نے مانگا نہیں تھا، دعائیں نہیں کروائی تھی اور نہ اس نے کوئی ڈینگیں ماری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابیوں کو مقرر فرمایا کہ تم تحصیلدار ہو، تحصیلدار کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہو، تم اسے حاصل کر کے ہمارے پاس جمع کراؤ۔ 2 صحابی گئے کہ تم دونوں کے پاس جانا، جو بنو سلیم قبیلے کا تھا اس کے پاس بھی جانا اور ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی جانا، اور اسے کہو کہ بھئی جو اللہ کا حق ہے وہ دے۔ جب یہ دونوں صحابی گئے اور ان کے پاس اللہ کے نبی کا رکا تھا جس پہ مہر مبارک لگی ہوئی تھی، جب اس کے پاس گئے اس نے وہ پڑھا، کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ جزیہ ہی ہے، ٹیکس ہے، اور کیا ہے؟ کافروں پر ٹیکس ہوتا ہے، مسلمانوں پر زکوٰۃ، چیز تو ایک ہی ہے، بدنام تبدیل کر رکھا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ کہنے لگا بھی سوچوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، تم جو آگے سے اپنا کام نمٹا کے اس کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ آگے چلے گئے، وہ جو دوسرا شخص تھا اس کے پاس گئے اور اس کو جب وہ رکا دکھایا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تو اس نے کیا کہ جو اچھا مال تھا، جو بہت اعلیٰ نسل کی بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، وہ چننے لگا، وہ چن کے نکال رہا تھا۔ جب اس نے نکال کر بیر کی تو اس پر وہ صحابی کہنے لگے کہ ہمیں تو حکم نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ مال لو، درمیانہ قسم کا دو، زکوٰۃ میں یہ نہیں ہوتا کہ سب سے اعلیٰ قسم کا، بھی ہم تو نہیں لے کے جاتے۔ اس نے کہا کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں بھائی، اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں کہ دو، اللہ کو دینا ہے تو میں اعلیٰ کیوں نہ دوں؟ وہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم نہیں لے کے جاتے۔ اس نے کہا نہیں لے کے جاتے تو جاؤ۔ اس نے وہ سارا مال لیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں خود پہنچ گیا، یا اللہ کے رسول یہ نہیں لے کے آئے لیکن یہ سب کچھ حاضر ہے۔
اللہ کے نبی خوش ہو گیا کہ دیکھو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا، دیکھو سب سے اعلیٰ چیز جو محبوب چیز تھی وہ لے کے حاضر ہوا ہے، اور یہ سخی ہے، اللہ اس کا مال اور بڑھائے گا۔ اب جب وہ صحابہ وہاں سے ہو کر اس کے بعد پھر دوبارہ گئے ثعلبہ بن حاطب کے پاس، ہاں بھئی اب بتا سوچا؟ کہتے ہاں جی سوچ لیا، بس میں تو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ یہ جزیہ ہے۔ جو کافر کہتے ہیں نا جی ہم جنگ نہیں کرتے، تو اسلامی حکومت ان کے اوپر جزیہ طے کرتی ہے کہ تم سالانہ اتنا دو گے اور تمہاری حفاظت ہمارے ذمے ہے، اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ بھئی سال کے بعد وہ یہ زکوٰۃ کی شکل میں تم آ جاؤ یا جزیہ، بات ایک ہی ہے، میں تو نہیں دیتا۔ اس نے انکار کر دیا۔ جو کہا کرتا تھا کہ بھی اگر اللہ مجھے دے گا لنصدقن، بڑے صدقے کروں گا، آج جب آ گیا کہاں صدقے؟ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اب تو بخیل بن گیا، کہتے اچھا یہ ساری تو میری محنت ہے، اللہ کو دوں، کیوں دوں؟ غریبوں کو کیوں دوں؟ اللہ نہیں ان کو دے سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، طرح طرح کی باتیں بنانے لگا۔ اب وہ دونوں صحابی جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آنے لگے، ابھی تک وہ مجلس میں پہنچے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب کائنات نے یہ ساری کی ساری باتیں اپنے نبی کو پہلے بتلا دی، اور یہ آیات اتر چکی تھی۔ جب یہ آیات اتری، اب وہ صحابی ابھی تک خاموش تھے، اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے وَيْحَكَ ثَعْلَبَ وَيْحَكَ ثَعْلَبَ وَيْحَكَ ثَعْلَبَ، اے ثعلبہ تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب جب یہ آیات اتر چکے ہیں، اللہ کے نبی نے جن کی دعاؤں کے صدقے سے سب کچھ ملا تھا، اب وہ بد دعا کر رہے ہیں، ہلاکت ہے تیرے لیے، دنیا تو لے لی لیکن آخرت ضائع کر بیٹھا۔ وہی فقر بہتر تھا، بتلایا بھی تھا کہ وہ فقر ٹھیک ہے تیرے لیے، کہتے نہیں میرے پاس آنا چاہیے، دیکھو پھر میں کیسے دیتا ہوں۔ اب ہو گیا نا فعل امتحان کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ اس مجلس کے اندر جب یہ آیات اللہ کے نبی نے پڑھی، تو ایک شخص جو اس کا رشتہ دار تھا، اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا، اب وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کر یہ آیات پڑھ کر ثعلبہ کو سنائی، بھائی تیرے بارے میں اللہ کا قرآن اتر چکا ہے، تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اللہ کے نبی ایسے ایسے فرما رہے ہیں۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، دنیا کی محبت میں اندھا ہی ہو گیا تھا، بھئی اللہ کے رسول کی دعاؤں سے تو سارا کچھ مجھے ملا ہے، میں تو خالی ہاتھ تھا، کنگلا تھا، فقیر اور تنگ دست تھا، بس مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اب اس نے اپنے مال میں سے کچھ مال لیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ یہاں پر آیا، اللہ کے نبی سے منت کرنے لگا کہ بس یہ آپ معاف فرما دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، انسان سے غلطی ہوتی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ثعلبہ آئے گا، اس کا مال قبول نہیں کرنا۔ اب یہ رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں، لے لو۔ فرمایا کہ نہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے، جب اللہ بیچ میں آ گیا ہے تو اب اللہ کے رسول کے پاس اختیار نہیں رہا۔ جب اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے تو میں ظاہر سی بات ہے کہ بھئی جس اللہ کا رسول ہوں، جب وہ اللہ خود مجھے حکم دے رہا ہے کہ ثعلبہ کا مال قبول نہیں کرنا، جب اللہ قبول نہیں کرتا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اب اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا مٹی اٹھائی اور سر میں ڈالی، سر میں ڈال کے وہ ہائے وائے چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری اور مکاری ہے، تیرے دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا، سارا کچھ کر کے اگر دیکھو تو سچا ہوتا تو اللہ مجھے کیوں منع کرتا؟ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، الم یعلموا، کیا جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، اللہ ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ان کی خفیہ سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکم دے رہا ہے کہ اس کا قبول نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اب بھی یہ مکاری ہے، یہ رونا دھونا جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا، منتیں کرتا رہا،
جب اللہ کے نبی نے اس کی بات نہ سنی پھر یہ واپس چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ نہیں آیا مسجد نبوی کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق آئے، جب ان کا دور آیا تو پھر کہنے لگا دیکھو میں کون ہوں، میں انصار میں سے ہوں، اور اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ نے مجھے رنگ لگایا ہے، اتنا مالدار بن گیا ہوں، اب یہ میں مال لے کے آیا ہوں، یہ قبول فرما لو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ پتہ بھی ہے کہ میں خلیفہ کس کا ہوں؟ اللہ کے رسول پاک کا۔ جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تو خلیفے کو کس نے حق دیا کہ وہ قبول کرے؟ چل بھاگ جا بھئی، میں اللہ کے نبی کو ناراض کروں؟ اللہ کے نبی نے رد کیا تو ابو بکر بھی رد کرتے جاؤ۔ اب اس نے کیا کیا؟ بڑا پریشان، پھر یہ چلا گیا۔ پھر کافی دنوں کے بعد اسے پتہ چلتا، ابو بکر بھی چلے گئے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے ابو بکر چلے گئے، عمر آ گئے۔ اب اس نے کہا ہو سکتا ہے اب دال گل جائے۔ اب عمر کے پاس آ گیا، اے عمر بات یہ ہے کہ میں دل سے لے کر آیا ہوں، آپ قبول کر لو۔ چونکہ یہ بات اللہ کا قرآن جو اتر چکا تھا، قرآن تو سارے صحابہ پڑھتے تھے نا، تو سارے کے سارے صحابہ کو پتہ تھا، اس کی بدبختی سب کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ نکل یہاں سے، تو مجھ سے توقع رکھتا ہے جو کام اللہ کا نبی نہ کرے، ابو بکر نہ کرے، وہ عمر کرے گا، چل بھاگ جا، کوئی قبول نہیں ہے۔ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے انتظار کیا یہاں تک حضرت عثمان کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان کے پاس آیا، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا نرم طبیعت کے تھے، کہتے چل ان کو نہ میں ورغلا لوں گا۔ آیا اور یہاں آ کر بڑے اپنے فضائل، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، بس اب آپ مہربانی کریں، بس شفقت کریں، بس مجھے درگزر کریں اور لے لیں۔ حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کام اللہ کا نبی نہ کرے، ابو بکر نہ کرے، عمر نہ کرے، عثمان کیسے کر سکتا ہے؟ جو بھاگ جاؤ۔ یہاں تک کہ اس کے بعد حضرت عثمان ہی کے دور کے اندر یہ مر گیا، یعنی کہ مر گیا مردود۔ اللہ فرماتے ہیں فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جب یہ اللہ سے ملے گا اس دن تک کے لیے اللہ نے اس کے دل کے اندر نفاق کو بھر دیے، یعنی کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی، یہ منافقت کی موت مرا ہے، سیدھا جہنم میں چلا گیا ہے۔ اور آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آج کے درس کے اندر آپ سب کو پتہ چل گیا نا کون منافق تھا؟ ثعلبہ بن حاطب۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات کس منافق کے بارے میں اتری ہیں۔ کتنی بڑی ذلت ہے۔ آج اس کا مال موجود ہے، اس کی بکریاں بھیڑیں، اس کا خاندان کچھ موجود ہے، کاش وہ فقیر ہی مر جاتا، وہ یہ دعا ہی نہ کراتا۔ اپنے آپ کو خود اس نے امتحان میں ڈالا، یا یہ کہ پھر جب اللہ نے دیا تھا، جو اللہ سے اس نے وعدہ کیا تھا، پھر اس کو پورا کرتا۔ لیکن اس نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب اس نے دیکھو اللہ نے دیا تو اس نے کیا کام کیا؟ پہلے اللہ سے وعدہ کیا، اس کے خلاف کیا۔ جو اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، بڑے صدقے کروں گا، جھوٹ بولا، منافق جو تھا۔ بہرحال یہ بندہ اس امتحان کے اندر 100% ناکام ہوا۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر اس کی ذلت ہے کہ برائی کے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا ہے، اور آخرت کی ذلت وہ اس سے بڑی ہے، جو اصل ذلت ہے وہ بھی اس کو مل کر رہے گی۔ تو اس درس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس منافق کے اس کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ جس حال میں رکھے اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا اللہ اتنا دے دے اتنا دے دے، ہر بندہ مانگ رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اگر اللہ اتنا دے دے تو کیا ہم اسی طریقے سے نمازیں پڑھیں گے؟ کیا اسی طریقے سے ہم اللہ کے گھر حاضری دیا کریں گے؟ ہم ایسے ہی اس کے کلام سے محبت رکھا کریں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب دنیا آتی ہے تو انسان کے چال چلن، رنگ ڈھنگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔
وہی بندہ ہوتا ہے ہمارے سامنے، آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، وہ آ رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اچانک کہیں اس کی بہت اونچی نوکری لگ جائے، اس کے بعد جمعے کی بھی چھٹی۔ وہ پہلے اشراق سے پہلے اٹھا نہیں کرتا تھا، اب فجر کی نماز تو دور کی بات ہے، اشراق دور کی بات ہے، جمعے پر بھی وہ نہیں آتا۔ جب تک وہ تنگ دست تھا، فقیر تھا، چھوٹی سی دکان تھی، تب وہ آیا کرتا تھا با جماعت، تکبیر اللہ سے وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، نماز کے بعد پھر بیٹھتا تھا، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس کی دکان بڑی ہو گئی، کاروبار اس کا وسیع ہو گیا، اب وہی مسجد ہے، وہی پڑوس ہے، وہی اس کا گھر ہے، لیکن اب وہ مسجد میں بھی نہیں آتا، نہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو یہ دنیا جب آتی ہے تو انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ عافیت والا دے، اللہ حلال دے، اور اتنا دے کہ بس ہم صرف اسی کے محتاج رہیں، کسی انسان کے محتاج نہ بنے، بس اتنا بہت ہے۔ اور اللہ اتنا دے کوئی مہمان آئے تو وہ خالی نہ جائے، کہیں آنا جانا ہو دقت نہ ہو، بس مناسب سا گھر بھی ہو، ضروریات زندگی چل رہی ہوں، بہت ہے۔ جتنا بھی آ جائے، جتنا بھی آ جائے، جتنا بھی آ جائے، لیکن یہ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم جمع کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، اور جب مرنے کے بعد وہ ہماری اولادوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے ساتھ وہ جو چاہیں سو کریں، نیکی کریں برائی کریں، حساب ہم نے دینا ہے کہ جمع ہم نے کیا تھا۔ اگر اس مال کے ساتھ آگے گناہ کا سلسلہ چل پڑتا ہے، ذمہ دار ہم ہیں۔ تو ایسے مال کا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ سے زیادہ نہیں بلکہ عافیت والا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو کم ہو کم لیکن کفایت کرنے والا ہو، وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈالنے والا ہو۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک ترجمہ سنایا ہے، ما قل و کفا۔ یہ حدیث پاک ہے، ما قل جو قلیل ہے، تھوڑا ہے، و کفا اور کفایت کرنے والا ہے، خیر مما کثر و الہا، یہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈالے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ سے قناعت مانگی ہے۔ قناعت کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک الگ سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، نعمت ہے۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا ہے یا زیادہ، اس سے تعلق نہیں ہے، پیٹ بھر جائے، یہ قناعت ہے۔ اب یہ جب پیٹ بھرنا شروع ہو جائے نا، قناعت نصیب ہو جائے، تو تھوڑا ہو خیر ہے، زیادہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ جب قناعت نہیں ہے، پھر حدیث پاک میں ہے اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو جائے، سونے کی وادی، تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور ہو۔ جب قناعت مل جاتی ہے تو پھر ایک گٹھلی بھی بہت ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے جو عافیت والا ہو اور ہمیں قناعت نصیب فرما۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، جس طریقے سے اس منافع کا منصوبہ تھا، ہمیں سے بھی بعض لوگ ایسے منصوبے ہوتے ہیں، اللہ مجھے دیتا نا، میں تو مسجدیں بنوا دیتا، میں تو یوں فقیروں میں بانٹ دیتا، میں تو یوں کر دیتا، میں ایسے کر دیتا۔ لیکن جب آ جاتا ہے پھر انسان کہتا ہے کہ اب میں دوں کیسے، بڑی مشکل سے آیا ہے، اب تو آ گیا، پھر دوبارہ پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ پھر بخل بھی آتا ہے، پھر ساری کی ساری برائیوں کا مجموعہ انسان بن جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو وہ انسان جو شراب کے نام سے ڈرتا تھا، جب تک وہ تنگ دست تھا، فقیر تھا، شراب کے نام سے ڈرتا تھا، اور جب مال آ جاتا ہے تو کہتے ہیں چلو چکھ کے تو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ پیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی دنیا دار ہے، آخر جب پیسہ آتا ہے تو انسان پیتا ہی ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے، یعنی کہ پیسہ آ جائے تو یہ فیشن بن جاتا ہے۔ تو یہ پیسہ اگر انسان اس کے حق ادا نہ کر سکے تو اللہ سے نہ مانگے۔ ایسا پیسہ آتا ہے تو پھر بہت ساری خرابیاں، فساد کی جڑیں لے کر آتا ہے، اور تمام برائیاں اس کے گھر کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے اس منافق کو اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ فقر میرے پاس بھی ہے، لیکن میں اللہ سے قناعت مانگ رکھی ہے، میری زندگی کیا تجھے پسند نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس منافق کو نہیں، تمام انسانوں کو، پوری امت مسلمہ کو سبق دیا ہے کہ کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا میری قناعت تمہیں نظر نہیں آ رہی؟
میرا فقر جو کہ اختیاری ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں کیوں نہیں مانگتا دنیا؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں مانگی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، جب یہ آتی ہے تو انسان اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ یہ توفیق دیتا ہے، یہ مقام اور رتبہ عطا فرماتا ہے کہ جتنی بھی دنیا آ جائے ان کے دل میں دنیا نہیں آتی، ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ وہ بہت قسمت والے ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ۔ بس بات یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی جمع کر لیں، آخر کار یہ ہے تو بے وفا نا، یہ کسی کے ساتھ نہ گئی ہے نہ جائے گی۔ جیسے انسان خالیات آیا ایسے ہی خالیات اس نے جانا ہے۔ حدیث پاک میں کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا کہ تیرا مال تو وہ جو تو نے کھا کے ختم کر لیا، تو نے پہن کے ختم کر لیا، یا یہ کہ تو نے اللہ کے راہ میں دے کر اس کو آخرت کا ذخیرہ کر لیا، باقی تو تیرا نہیں ہے۔ انسان جب مرتا ہے کپڑے اتار لیتے ہیں نا، اس کا زیور اتارو، ایک انگوٹھی ہے کتنے کی ہے؟ 50-100 روپے کی، اتارو بھائی، یہ بھی نہیں جانے دینی اس کے ساتھ، یعنی کہ 4 آنے بھی ساتھ نہیں جا سکتے۔ جب خالیہ جانا ہے تو پھر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ بس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کھاتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ اور دے گا، وہ کھاؤ، اللہ پھر اور دے گا، اللہ دیتا رہے، ہم استعمال کرتے رہیں، لیکن لمبے چکروں میں نہ پڑیں۔ اب دیکھ لو کتنی بڑی بد نصیبی ہے، مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھتا تھا، پھر مسجد نبوی سے دور، پھر مدینہ سے دور، پھر ایسے ایسے پہلے 3 نمازیں چھوٹی، پھر 5 چھوٹ گئی، پھر جمعہ چھوڑ گیا۔ بنیاد کیا بنی؟ جی مال۔ تو یہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور حقیقت یہی ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ حق سچ ہے۔ یہ ایک کردار ہے، ایک آیت اتری ہے، ضروری نہیں کہ صرف ایک ثعلبہ بن حاطب تھا، نام وہ ایک تھا، اس کردار کے کتنے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بازاروں میں جا کے دیکھو، گھروں میں جا کے دیکھو، شہروں میں جا کے دیکھو، بے شمار ایسے کردار کے لوگ موجود ہیں کہ جب وہ فقیر تنگ دست تھے وہ اللہ کے دوست تھے، جب مال کی محبت آئی اللہ کے ساتھ دوستی ختم ہو گئی۔ تو پھر مال بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی دوستی پکی ہے اور خالص دوستی ہے، وہ ایسا دوست ہے اپنے دوست کو رسوا نہیں کرتا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ دوستی کو ترجیح دیں۔ باقی مال اللہ دے الحمدللہ، لیکن اللہ اس کو دے تو پھر ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم اس کے اوپر اس خزانے پہ سانپ بن کر بیٹھ جائیں، پھر یہ دیکھیں بھی اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں صدقہ بھی ہے، صدقۃ الفطر بھی ہے، غرباء، فقراء، مساکین، مانگنے والے ہیں، سائل، محروم، سب کا حق ہے، جن جن کا حق ہے ان کو دینا بھی ہے۔ اگر ہم دیتے رہیں گے تو بس اس امتحان کے اندر ہم سرخرو ہو گئے۔ اگر ہم کہتے ہیں جی سارا میرا ہے تو بس پھر دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔